رابندر ناتھ ٹیگور 7 جولائی 1861 کو کلکتہ میں پیدا ہوئے۔ وہ اپنے 13 بھائی بہنوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ ان کا گھرانہ بنگال کی نشست ثانیہ کی تحریک سے جڑا ہوا تھا۔ والد کھلے خیالات والے شخص تھے۔ بنگلہ اور انگریزی کے علاوہ فارسی سے بھی شغف تھا۔ مولانا روم اور حافظ شیرازی کے کلام کا ایک بڑا حصہ انہیں ازبر تھا۔ بچوں کی تعلیم و تربیت پر انہیں پوری توجہ دی۔ ٹیگور کو کلکتہ کے سینٹ زیویئرس اسکول میں پڑھایا، پھر 1878 میں ان کے بڑے بھائی کے ساتھ انگلینڈ بھیجا تاکہ وہاں رہ کر قانون کی ڈگری لے سکیں۔ ٹیگور وہاں سے 1880 میں ہی واپس آ گئے، اس لیے کہ ان کا دل قانون سے زیادہ ادب، موسیقی اور تھیٹر میں لگ رہا تھا۔ ان کے بھائی ستیندر ناتھ ٹیگور سول سروس میں کامیاب ہونے والے پہلے ہندوستانی تھے اور کئی کتابوں کے مصنف بھی۔ ایک بھائی دوجیندر ناتھ شاعر اور فلسفی تھے۔ ایک بھائی جیوتندر ناتھ ڈرامہ نگار اور موسیقار تھے۔ ان کی بہن سورن کماری ناول نگار تھیں۔ ایک اور بھائی ہیمندر ناتھ کشتی اور تیراکی کے ماہر تھے۔ ایسا ماحول اور ایسی تربیت ٹیگور کی ہمہ جہت ترقی میں بہت معاون ہوئی۔ 8 سال کی عمر سے شاعری کا آغاز ہو چکا تھا۔ 1878 میں ان کا پہلا شعری مجموعہ کوبی کہانی شائع ہوا، تب ان کی عمر 17 سال تھی۔ 1910 میں شائع ہونے والی گیتانجلی ان کا 26واں شعری مجموعہ تھی۔ اس سے قبل 1901 میں وہ بولپور میں شانتی نکیتن کی شروعات کر چکے تھے۔ 1912 میں وہ اپنے بیٹے رتھیندر ناتھ اور بہو پرتیما کے ساتھ انگلینڈ گئے۔ اس سے قبل 1890 میں بھی وہ لندن کا سفر کر چکے تھے۔ اس سفر میں ٹیگور نے اپنے مجموعے گیتانجلی کی نظموں کا انگریزی میں ترجمہ کرنا شروع کیا اور جہاز کے ساحل سے لگتے لگتے اچھی خاصی نظمیں انگریزی میں منتقل ہو چکی تھیں۔ اسی دوران ایک حادثہ یہ ہوا کہ بیٹے رتھیندر ناتھ کی غلطی سے ایک سوٹ کیس ڈوور سے لندن کے درمیان ٹیوب ریلوے میں چھوٹ گیا اور ترجمے والی ڈائری اسی سوٹ کیس میں تھی۔ لندن ٹیوب ریلوے کی مستعدی سے دوسرے ہی دن سوٹ کیس واپس مل گیا اور ٹیگور اس ڈائری کے ساتھ اپنے ادب نواز مصور دوست ولیم روتھنسٹن سے ملنے ہیمسٹیڈ گئے۔ روتھنسٹن سے ان کی ملاقات 1910 میں کلکتہ میں ہو چکی تھی اور غالباً انہی کی تحریک پر ٹیگور نے اپنی نظموں کا ترجمہ کیا تھا۔ روتھنسٹن اس ترجمے سے بہت متاثر ہوئے اور اسے WB ایسٹ کو دکھایا۔ انہوں نے بھی اس میں ایک مختلف کیفیت محسوس کی۔ طے ہوا کہ کچھ مخصوص ادیبوں کو مدعو کیا جائے اور ان کے سامنے ٹیگور کا کلام پیش کیا جائے۔ 30 جون 1912 کو اس مخصوص شعری نشست میں خصوصی مدعوین کے سامنے ٹیگور کا کلام پیش کیا گیا۔ اس محفل میں کل 11 ادیب و شاعر شریک تھے۔ ان میں ولیم روتھنسٹن کے علاوہ ایزرا پاؤنڈ، رابرٹ برجس، ارنسٹ رائز، ہنری نیویسن، مے سنکلیئر، آرتھر فورس اسٹرانگویز، ایلس مینیل، ایولین انڈرہل، تھامس اسٹرزمور کے علاوہ ٹیگور کے دوست CF اینڈریوز بھی شامل تھے، جو بعد میں گاندھی جی کے قریبی شریک کار ہوئے۔ وہاں ٹیگور کو نہ صرف یہ کہ بہت سراہا گیا بلکہ ان نظموں کی جلد از جلد اشاعت کی بھی مانگ کی گئی۔ ٹیگور نے اپنے مجموعے گیتانجلی کے علاوہ دوسرے مجموعوں سے بھی کل 103 منتخب نظموں کا ترجمہ کر کے سانگس آفرنگ کے نام سے ایک مجموعہ ترتیب دیا۔ اس پر WB ایسٹ نے تعارف لکھا اور اسے انڈیا سوسائٹی آف لندن نے نومبر 1912 کی پہلی تاریخ کو شائع کیا۔ ٹیگور نے اس مجموعے کو ولیم روتھنسٹن کے نام معنون کیا ہے۔ اسی سال اس کتاب کو میکملن کمپنی نے بھی شائع کر دیا۔ اس اشاعت کے 1 سال سے کم کے عرصے میں ہی یعنی 9 اکتوبر 1913 کو ادب کے نوبل انعام کے لیے رابندر ناتھ ٹیگور کے نام کا اعلان کر دیا گیا۔ رابندر ناتھ ٹیگور نہ صرف پہلے ہندوستانی یا پہلے ایشیائی بلکہ پہلے غیر یورپی شخص تھے جنہیں نوبل انعام حاصل ہوا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ایشیائی اور افریقی ممالک میں ٹیگور کی تحریروں کے تراجم شائع ہونے لگے اور ان کی مقبولیت میں غیر معمولی اضافہ ہوا۔ اگر صرف عرب ممالک کی مثال سامنے رکھیں تو ایک خوشگوار حیرت ہوتی ہے۔ جب نوبل انعام ملنے کے بعد انہیں مختلف ممالک سے دعوت موصول ہوئی تو انہوں نے ایران، عراق، لبنان، شام، مصر وغیرہ کئی ممالک کا دورہ کیا۔ 1921 میں جب وہ ان ممالک کی تقریبات میں شریک ہوئے تو تقی بغدادی، طاہر الجبلاوی، عبدالعلیم قبانی، عصمت فوزی، حلیم دسوس، عبدالوہاب بیاتی وغیرہ نے ان کی شان میں نظمیں اور قصیدے لکھے۔
1932 میں بھی جب وہ عرب ممالک کے دورے پر گئے تو مصر میں علی شرقی اور عراق میں جمیل صدقی الزہادی نے ان کے لیے قصیدے لکھے۔ جمیل صدقی کا قصیدہ تو 140 اشعار پر مشتمل تھا۔ 1920 تک ٹیگور کے بہت سے افسانوں، ناولوں، ڈراموں اور نظموں کا ترجمہ عربی میں ہو چکا تھا۔ اب تو تمام کتابوں کا عربی میں ترجمہ ہو چکا ہے، بلکہ ایک ایک کتاب کے کئی ترجمے ہوئے ہیں۔ ان ترجمہ کرنے والوں میں مصر کے بدیع البسطامی، تانیوس عبدہو، احمد عبدالغفور عطار، محمد طاہر الجبلاوی، یعقوب حورانی، بدر الدین خلیل، جرجیس خلیل وغیرہ ہیں۔ لبنان کے یوحنا قمیر، ایوب فلوح، بدیع حقی، شام کے فرید الشہف اور طاہر زین الدین، ابوظہبی کے عبدالواحد لولو، صلاح الصلاح، ناظم فضیل اور تیونس کے خلیفہ الطبلیسی کے نام موجود ہیں۔ ٹیگور کے فکر و فن پر درجنوں کتابیں عربی میں لکھی گئیں۔ سب سے مشہور ڈاکٹر جمیل جبر کی کتاب ٹاغور ہے، جو 1958 میں مصر سے شائع ہو کر مقبول ہو چکی ہے۔ یہ مقبولیت ہندوستان کے کسی شاعر یا ادیب کو عرب ممالک میں میسر نہیں ہوئی۔ اگر اردو میں ٹیگور کی تحریروں کے ترجمے کی بات کی جائے تو اس کی تفصیلات پیش کرنا ایک مستقل تحقیق کا موضوع ہے۔ الگ الگ نظموں اور کہانیوں کے ترجمے جو سینکڑوں کی تعداد میں مختلف رسائل و جرائد میں شائع ہوئے، ان کا تو ذکر بھی مشکل ہے۔ کتابی شکل میں جو اردو ترجمے سامنے آئے، ان میں سے چند اہم کا ذکر کیا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ تراجم گیتانجلی کے ہوئے ہیں۔ 1914 میں نیاز فتح پوری کا گیتانجلی کا ترجمہ عرض نغمہ کے نام سے ایک طویل مقدمے کے ساتھ درویش پریس، دہلی سے شائع ہوا۔ الگ الگ شہروں میں اس کے بہت سے ایڈیشن شائع ہوتے رہے۔ ساہتیہ اکیڈمی نے 2001 میں نیاز فتح پوری کے اس ترجمے کو ایک خوبصورت ایڈیشن کے طور پر شائع کیا۔ 1919 میں گیتانجلی کا ایک اور ترجمہ رائے بیجناتھ MA LLB نے کیا، جو حیدرآباد سے چھپا۔ 1943 میں نرمل چند نے گیتانجلی کا اردو ترجمہ کیا، جو دہلی سے شائع ہوا۔ بشیشور پرساد منور لکھنوی کا نثری ترجمہ مشورہ پاکٹ بکس، دہلی سے 1962 میں شائع ہوا۔ گیتانجلی کا ایک ترجمہ سید ظہیر عباس نے کیا، جو عنوان چشتی کے مقدمے کے ساتھ 1982 میں شائع ہوا۔ عزیز احمد جلیلی کا کیا ہوا گیتانجلی کا منظوم ترجمہ پروفیسر مغنی تبسم کے پیش لفظ کے ساتھ 1985 میں سامنے آیا۔ پنجاب لٹریچر کمیٹی لاہور، پاکستان سے گیتانجلی کا ایک ترجمہ ٹیگور کے گیت کے نام سے چھپا۔ پاکستان میں گیتانجلی کا ایک ترجمہ عبدالعزیز خالد نے کیا، جو گل نغمہ کے نام سے 1962 میں شائع ہوا۔ پاکستان سے ہی شوکت واسطی کا گیتانجلی کا منظوم ترجمہ راگ کی آگ کے نام سے 1991 میں شائع ہوا۔ پاکستان میں گیتانجلی کا شاہنواز زیدی کا کیا ہوا ایک خوبصورت منظوم ترجمہ لاہور سے 2005 میں شائع ہوا۔ گیتانجلی کا تازہ ترین منظوم ترجمہ ڈاکٹر سہیل احمد فاروقی نے 2013 میں کیا، جسے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں رابندر ناتھ ٹیگور کی 150 سالہ تقریبات کے تحت قائم کیے گئے ٹیگور ریسرچ اینڈ ٹرانسلیشن اسکیم نے شائع کیا۔ 1924 میں ٹیگور کی ایک تصنیف کا اردو ترجمہ باغبان کے نام سے حامد حسن قادری نے کیا، جسے میک ملن نے شائع کیا۔ 1935 میں وشو بھارتی سے ٹیگور کی منتخب 120 نظموں کا اردو ترجمہ کلام ٹیگور شائع کیا، جس کا ترجمہ وہیں کے پروفیسر M ضیاء الدین نے کیا تھا۔ 1962 میں ساہتیہ اکیڈمی نے 101 نظمیں کے نام سے ٹیگور کا کلام شائع کیا۔ ان نظموں کا ترجمہ فراق گورکھپوری نے کیا تھا۔ ٹیگور کی کہانیوں کے ایک مجموعے کا ترجمہ نیا چاند کے نام سے عبد المجید سالک نے کیا، جسے 1926 میں امتیاز علی تاج نے لاہور سے شائع کیا۔ لاہور سے ہی نادار اور دوسرے افسانے کے عنوان سے کہانیوں کا ایک مجموعہ اور شائع ہوا، جس کا ترجمہ یزدانی جالندھری نے کیا تھا۔ ٹیگور کی مشہور تصنیف ڈاک گھر کا اردو ترجمہ جمیل احمد کندھائی پوری نے 1942 میں کیا، جو لاہور سے شائع ہوا۔ بعد میں بھی اس کے کئی ترجمے ہوئے اور شائع ہوتے رہے۔ 1942 میں لاہور سے ہی ٹیگور کے ایک ناول کمودنی کا ترجمہ شائع ہوا، جو روشن لال گپتا روشن پٹیالوی نے کیا تھا۔ ٹیگور کی کہانیوں کے مجموعے ماسٹر صاحب کا ترجمہ 1943 میں انڈین پریس لمیٹڈ الہ آباد سے چھپا۔ 1943 میں یزدانی جالندھری نے ٹیگور کے ناول چوکھیر بالی کا ترجمہ کیا، جو رائل ایجوکیشن بک ڈپو دہلی سے شائع ہوا۔
1945 میں انارکلی کے نام سے ٹیگور کی کہانیوں کا ایک مجموعہ آزاد بک ڈپو لاہور سے چھپا، جس کے مترجم فراق گورکھپوری تھے۔ ٹیگور کے ناول گورا کا اردو ترجمہ سجاد ظہیر نے کیا، جسے ساہتیہ اکیڈمی نے 1962 میں شائع کیا۔ 1962 میں ہی ساہتیہ اکیڈمی نے 21 کہانیاں کے عنوان سے ٹیگور کی کہانیوں کا مجموعہ شائع کیا۔ 1962 میں ہی ساہتیہ اکیڈمی نے ٹیگور کے ناول جوگا جوگ کا ترجمہ رضا مظہری سے کرایا اور سنجوگ کے عنوان سے شائع کیا۔ مشہور ڈرامہ نگار پروفیسر مجیب نے ٹیگور کے 3 ڈراموں ڈاک گھر، راجا اور لال کنیر کا ترجمہ کیا۔ اسے بھی ساہتیہ اکیڈمی نے 1962 میں ہی 3 ناٹک کے نام سے شائع کیا۔ 1963 میں ٹیگور کے ناول چوکھیر والی کا مشہور ڈرامہ نگار عابد حسین کا کیا ہوا ترجمہ بھی ساہتیہ اکیڈمی نے کلموہی کے نام سے شائع کیا۔ 1969 میں ٹیگور کا ایک ناول بے بسی کے نام سے اہلووالیہ بک ڈپو نئی دہلی نے شائع کیا۔ شانتی نارائن پوری شاد امرتسری نے دنیا ایک کہانی ہے اور دیگر افسانے کے عنوان سے ٹیگور کی کہانیوں کا اردو ترجمہ کیا، جو بھارت پستک بھنڈار امرتسر سے شائع ہوا۔ اس کے کئی ایڈیشن سامنے آئے۔ ان کی ترجمہ کی ہوئی ٹیگور کی کہانیوں کا ایک اور مجموعہ سرد شعلے کے عنوان سے 1940 میں اسی ادارے سے شائع ہوا، اور یہیں سے 1944 میں 2 افسانوی مجموعوں کے اردو ترجمے راز در راز اور وطن پرست کے نام سے اشاعت پذیر ہوئے۔ شانتی نارائن شاید کا ترجمہ کردہ ایک اور طویل افسانہ شجر کے سائے تلے کے عنوان سے بلبیر اینڈ سنز امرتسر نے کتابی شکل میں شائع کیا تھا۔ بھارت پستک بھنڈار نے ہی ٹیگور کے ناول نوکا ڈوبی کا اردو ترجمہ طوفان کے نام سے شائع کیا۔ اس کے مترجم پریم چند ہیں، لیکن یہ منشی پریم چند نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کے نام کے بعد منشی فاضل اور نیچے پتہ پریم سدن لاہور درج ہے۔ 1988 میں ٹیگور کے ایک ناول کا ترجمہ کون کسی کا کے نام سے شائع ہوا، جس کے مترجم احسان تھے۔ 1989 میں خاموش حسن کے عنوان سے ٹیگور کے ایک ناول کا ترجمہ سامنے آیا، جس کا موضوع سلیم اور انارکلی کی داستان محبت ہے۔ یہ ناول پہلے بھی اختر جوناگڑھی کے ترجمے کے ساتھ نول کشور پریس سے انارکلی بیگم کے نام سے شائع ہو چکا تھا۔ 1996 میں ٹیگور کی کہانیوں کے ایک مجموعے کا ترجمہ زبیدہ سلطانہ نے سحر بنگال کے نام سے کیا، جو مورل اکیڈمی لاہور سے چھپا۔ 1997 میں تخلیقات لاہور نے کابلی والا کے عنوان سے ٹیگور کی کہانیوں کا ایک اور مجموعہ شائع کیا، جس کا ترجمہ ابوالحیات بردوانی نے کیا تھا۔ 2001 میں ٹیگور کا ایک ناول ٹھاکر کی ہاٹ کا ترجمہ اندھیرے میں کے نام سے شائع ہوا، جس کا ترجمہ پرتھوی راج نشتر نے کیا تھا۔ 2003 میں ٹیگور کے مشہور ناول گھرے بائرے کا ترجمہ دہلیز کے نام سے دارالاشاعت مصطفی دہلی نے شائع کیا۔ الحمد پبلیکیشن لاہور نے 2008 میں ایک مجموعہ راوندر ناتھ ٹیگور کے بے مثل افسانے شائع کیا۔ پروفیسر احتشام حسین نے 1970 میں مکتبہ شاہراہ دہلی کی شائع کردہ ٹیگور کے افسانے میں شامل اپنے مضمون میں ٹیگور کے 30 افسانوی مجموعوں کے اردو تراجم کے نام گنائے ہیں، جو ان کے نگاہ سے گزرے تھے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے ٹیگور ریسرچ اینڈ ٹرانسلیشن اسکیم سے گیتانجلی کے علاوہ باغبان، ٹیگور کے ڈرامے، ٹیگور کی کہانیاں، ٹیگور کے مضامین، گورا، میری یادیں، ٹیگور شاعر اور دانشور، ٹیگور فکر و فن کے ہزار رنگ، ٹیگور اور اقبال، ٹیگور کی بازیافت، کلام ٹیگور اور ٹیگور شناسی شائع ہو چکی ہیں۔ ٹیگور کا انتقال 7 اگست 1941 کو کولکاتہ کے جورا سانکو میں ان کے آبائی مکان ٹھاکر باڑی میں ہوا۔ اس تاریخ کی مناسبت سے ٹیگور کی بنگلہ گیتانجلی کی نظم نمبر 151 کا منظوم ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ نظم سانگس آفرنگ میں شامل نہیں ہے اور غالباً اس کا اردو ترجمہ پہلی بار میں نے ہی کیا ہے۔ ملاحظہ ہو، یہ نظم جس کا ٹیگور نے کوئی عنوان نہیں دیا ہے۔ فیصلہ کر کے یہ بیٹھا ہوں یہاں، اپنی ہستی عشق کو ہی سونپ دوں، ہو چکی تاخیر اس میں بھی بہت، اور اس تاخیر کا مجرم بھی ہوں۔ جتنی بھی رسم و رواجوں کی ہو ڈور، ان کے بندھن میں کبھی آیا نہیں، ہو اگر اس جرم کی بھی کچھ سزا،
اس کو بھی ہنس کر سہوں گا میں یہیں۔ اگلا بند ہے، فیصلہ کر کے یہ بیٹھا ہوں یہاں، اپنی ہستی عشق کو ہی سونپ دوں۔ لوگ میرے بارے میں کچھ بھی کہیں، مان لینا ہی میرا دستور ہے۔ ساری تہمت اپنے سر لے کر مجھے سب سے نیچے بیٹھنا منظور ہے۔ دن ڈھلا، بازار ٹھنڈا پڑ گیا، اب تو کاروباری سارے سو گئے۔ آئے تھے قیمت لگانے جو میری، وہ بھی اب غصے میں رخصت ہو گئے۔ فیصلہ کر کے یہ بیٹھا ہوں یہاں، اپنی ہستی عشق کو ہی سونپ دوں۔ فیصلہ کر کے یہ بیٹھا ہوں یہاں، اپنی ہستی عشق کو ہی سونپ دوں۔